بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ جب اپنے 3 محافظوں کے ساتھ سویا ہوا ہوگا، اس کا گمشدہ محافظ ایک عورت کے ساتھ دور آگے جا چکا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی پشاور میں اپنے ایلچی سالار عاصم عمر کا انتظار بے تابی سے کر رہا تھا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ سلطان محمود نے کئی بار اس خطرے کا اظہار کیا کہ عاصم عمر اپنے محافظوں سمیت مارا گیا ہے یا ہندوؤں کے کسی قید خانے میں پہنچا دیا گیا ہوگا۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہہ دیا تھا کہ عاصم عمر اور اس کے محافظوں کو ہندوؤں نے قید میں ڈالا تو وہ ان کی ریاستوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اور وہاں اسی ہندو کو زندہ رہنے کا حق دے گا جو اسلام قبول کرے گا۔ ایک روز اسے اطلاع دی گئی کہ سالار عاصم عمر کا ایک محافظ ہندوستان کی بڑی حسین عورت کے ساتھ آیا ہے اور سفر، بھوک پیاس، شب بیداریوں اور گرد سے دونوں کی حالت بہت بری ہے، انہیں فوراً اندر بھیجو۔ سلطان محمود نے گھبرا کر کہا، کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ محافظ اندر آیا تو اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی اور اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی۔ عورت کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ سلطان محمود کے حکم پر دونوں کو پانی پلایا گیا۔ سلطان عالی مقام محافظ نے کہا، ہم راستے میں ذرا سی دیر اس لیے رکتے رہے کہ گھوڑا آرام کر لے۔ ہمیں آپ کے حضور سالار عاصم عمر سے پہلے پہنچنا تھا، وہ شاید ابھی نہیں پہنچا۔ وہ آپ کے پیغام کا جواب لا رہا ہے جو سراسر فریب ہے۔ ملتان کا حکمران داؤد بن نصر ہندوؤں سے بڑھ کر آپ کا دشمن ہے۔ بجی رائے اور آنند پال نے اسے اپنا اتحادی بنا رکھا ہے۔ انہوں نے آپ کو مروانے اور ہماری فوج سے ہتھیار ڈلوانے کا کام داؤد بن نصر کے سپرد کیا ہے۔ اس کرامتی نے عاصم عمر کو ایک نقشہ دیا ہے جس پر وہ راستہ دکھایا گیا ہے جس سے آپ اپنی فوج ملتان لے جائیں گے۔ ہندو مہاراجوں نے آپ کے لیے ایک پھندا تیار کیا ہے۔ کیا عاصم عمر کو داؤد بن نصر کی نیت کا پتہ چلا ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ عاصم عمر اپنا ایمان فروخت کر کے آ رہا ہے۔ محافظ نے سلطان محمود کو بتایا کہ عاصم پر کیسے طلسم طاری کیے گئے ہیں اور وہ اب ہمارا سالار نہیں، داؤد بن نصر کا اعلی کار بن گیا ہے۔ اس نے کہا، وہ اس فریب میں برابر کا شریک ہے جو آپ کو دیا جائے گا۔ محافظ نے اس عورت کے متعلق سلطان محمود کو بتایا کہ اسے کس طرح محل میں پہنچا دیا گیا تھا اور اس نے اپنی روح کو مطمئن کرنے کا کیا ذریعہ اختیار کر لیا تھا۔ ایک ترجمان کے ذریعے عورت نے سلطان محمود کو تفصیل سے بتایا کہ داؤد بن نصر کے محل میں کیا ہوتا ہے، وہاں کیسا مذہب رائج ہے اور عاصم عمر کو کس طرح جال میں پھنسایا گیا ہے۔ اس نے داؤد اور عاصم عمر کی پوری گفتگو سنائی جو اس نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اس عورت کو زنانہ میں بھیج دیا جائے، سلطان محمود نے کہا، اور اس محافظ کو ہمارے مہمان خانے میں رکھا جائے۔ جب عاصم عمر آئے تو اسے پتہ نہ چلنے دیا جائے کہ یہ دونوں اس سے پہلے آ گئے ہیں۔ عاصم عمر 5-6 روز بعد آ گیا اور سیدھا سلطان محمود کے پاس گیا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ داؤد بن نصر نے بیش قیمت تحفے بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ وہ سلطان کے انتظار میں بےتاب ہو رہا ہے۔ عاصم عمر نے نقشہ سلطان محمود کے سامنے رکھ کر بتایا، داؤد بن نصر نے ہماری فوج کے لیے یہ راستہ بتایا ہے، اس کی فوج اس راستے کے دائیں بائیں کے علاقے میں موجود ہوگی۔ عاصم عمر نے کہا کہ داؤد بن نصر ہمارا مخلص دوست ہے۔ میں نے اپنی فوج ملتان تک جانے کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ بجی رائے اور آنند پال کی فوجیں کہاں کہاں ہماری فوج پر شبخون ماریں گی اور گھات کہاں کہاں لگائیں گی۔ عاصم عمر نے حیرت سے سلطان محمود کی طرف دیکھا۔ سلطان محمود نے حکم دیا، ان دونوں کو لے آؤ۔ ذرا سی دیر میں عاصم عمر کا چوتھا محافظ ایک عورت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس عورت کو پہچانو، سلطان محمود نے عاصم عمر سے کہا، اور یاد کرو کہ جب تم داؤد کے ساتھ اپنے ایمان کا اور میری جان کا سودا طے کر رہے تھے، یہ عورت تم دونوں کو شراب پلا رہی تھی۔ کیا اپنے گناہ کی ہر ایک تفصیل میری زبان سے سننا چاہتے ہو یا اس عورت کی زبانی؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اپنی زبان سے اپنے گناہ کا اعتراف کر لو؟ عاصم عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمان فروشی اور گناہوں کے اثرات نے اس کے جسم کی طاقت سلب کر لی۔ اس کا دماغ سوچنے کے قابل نہ رہا۔
اس نے اپنی تلوار نکال لی اور بجلی کسی تیزی سے اس کی نوک اپنے پیٹ پر رکھی۔ پیشتر اس کے کہ کوئی اس تک پہنچتا، اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار اتنے زور سے اپنے پیٹ میں داخل کر دی کہ اس کی نوک پیٹھ سے باہر آ گئی۔ اس کی لاش شہر سے باہر پھینک دو، سلطان محمود نے کہا۔ ایمان فروشوں کو گور و کفن کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ عاصم عمر ابھی تڑپ رہا تھا جب اسے اٹھا کر لے گئے۔ سلطان محمود نے اپنے سپہ سالار کو جو وہاں موجود تھا حکم دیا، فوج کو کوچ کے لیے تیار کرو، ہم ملتان پر حملہ کریں گے، لیکن ہمیں راستے میں کئی مارکے لڑنے پڑیں گے۔ بت پرستوں کے ساتھ ہمیں کرامتیوں کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ عاصم عمر نے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ کر غداری کے گناہ کی سزا پا لی۔ وہ باہر دھوپ میں پڑا تڑپ تڑپ کر مرا۔ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کے منہ میں پانی کے 2 قطرے ٹپکا دیتا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کے پسماندگان پر یہ کرم کیا کہ انہیں لاش اٹھا لے جانے کی اجازت دے دی۔ عاصم عمر سلطان کی فوج کے پرانے اور تجربہ کار سالاروں میں سے تھا، مگر نسوانی حسن، شراب اور تھوڑے سے علاقے کی حکمرانی نے بڑے بڑے مضبوط قلعے سر کرنے والے اور لاکھوں کے لشکر کو دین و ایمان کی درانتی سے کاٹ پھینکنے والے سالار کی اپنی تلوار اس کے اپنے پیٹ میں اتار دی۔ عاصم عمر کا بیٹا قاسم بن عمر اسی فوج میں ایک جیش کا کماندار تھا۔ وہ خوبرو نوجوان تھا، دلیر تھا اور فن حرب و ضرب کی سوجھ بوجھ بھی رکھتا تھا۔ باپ نے اسے بچپن میں ہی سپاہی بنا دیا تھا۔ اسے جب اطلاع دی گئی کہ اپنے باپ کی لاش لے جائے تو اسے ایک صدمہ تو یہ ہوا کہ اس کا باپ جو نامی گرامی سالار تھا مر گیا ہے، اور دوسرا صدمہ یہ ہوا کہ وہ ملتان گیا تھا اور اسے ہندوؤں نے قتل کیا ہے۔ وہ سمجھا شاید اس کی لاش ملتان سے آئی ہے۔ اسے باپ کی موت کا پیغام دینے والا شخص اپنے ساتھ لے گیا۔ قاسم یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ باپ کی لاش باہر دھوپ میں پیٹھ کے بل خون میں ڈوبی پڑی تھی اور اس کے پیٹ میں تلوار اتری ہوئی تھی۔ قریبی عمارت کے برآمدے میں سلطان محمود کی فوج کا سپہ سالار ابو عبداللہ محمد عطائی کھڑا تھا۔ ابو عبداللہ وہ سپہ سالار تھا جس کا ذکر تاریخوں میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ آیا ہے۔ قاسم بن عمر کو اپنے باپ کی لاش کے پاس حیران و پریشان کھڑے دیکھ کر ابو عبداللہ اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اسے اس نوجوان کماندار پر ترس آ رہا تھا۔ وہ قاسم کے قریب گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ تمہیں اور زیادہ حیران ہونا چاہیے تھا، سپہ سالار نے کہا۔ دل سے اپنے باپ کی محبت نکال کر اپنے عقیدے، اپنے مذہب اور اپنے فرض کی محبت پیدا کرو، تاکہ جب سنو کہ تمہارا باپ کس طرح مرا ہے تو تمہیں زیادہ صدمہ نہ ہو۔ خون کی تازگی بتاتی ہے کہ انہیں یہاں اور ابھی قتل کیا گیا ہے۔ قاسم بن عمر نے کہا، ان کا قصور کیا تھا؟ یہ تو ملتان گئے ہوئے تھے، انہیں کس نے قتل کیا ہے؟ تمہارا باپ اپنا قاتل خود ہی ہے، ابو عبداللہ نے کہا۔ یہاں اس کا کوئی دشمن نہیں، اس نے اپنے ساتھ خود دشمنی کی، اپنے مذہب، اپنے ملک اور اپنی فوج کے ساتھ دشمنی کی۔ ابو عبداللہ عطائی نے اسے پوری تفصیل سے سنایا کہ اس کے باپ کا گناہ کیا تھا۔ قاسم بن عمر توجہ سے سنتا رہا۔ کیا اپنے باپ کے گناہ کی سزا مجھے بھی بھگتنی پڑے گی؟ قاسم نے پوچھا۔ کیا مجھے میرے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا؟ سلطان نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، سپہ سالار نے جواب دیا۔ سلطان کے بعد میں ہوں جو تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں۔ میں نے تمہارے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تم نوجوان ہو، تمہارے سامنے ساری عمر پڑی ہے، تمہیں میرے عہدے تک پہنچنا ہے۔ اپنے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرو۔ سوچو اور سمجھو کہ گناہ میں کتنی قوت ہوتی ہے کہ عاصم عمر جیسے فاتح سالار نے اپنی پوری فوج کو تباہ کرنے اور محمود جیسے سلطان کو شکست دلانے اور ہندوؤں کے ہاتھوں مروانے کا انتظام کر دیا تھا۔ پھر اس سے عبرت حاصل کرو کہ گناہ جب سزا دینے پر آتا ہے تو عاصم عمر جیسا شیر دل سالار بھی اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ تم نوجوان ہو، نوجوانوں کا ذہن ذرا سی انگیخت پر گناہ آلود خیالوں کا آشیاں بن جاتا ہے۔ کیا مجھے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا؟ تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، ابو عبداللہ نے جواب دیا۔ لاش کے پیٹ سے تلوار نکالو اور لاش لے جاؤ۔ کیا میں اس عورت سے مل سکتا ہوں جو ملتان سے آئی ہے اور میرے باپ کے گناہوں کی عینی شاہد ہے؟ تم لاش لے جاؤ، سپہ سالار ابو عبداللہ نے کہا۔
میں اس عورت کو تمہارے گھر بھیج دوں گا، وہ تمہاری ماں کو بھی ساری بات سنا دے گی۔ تم محافظ دستے کے اس آدمی سے بھی مل لینا جس کے ساتھ یہ عورت آئی ہے۔ قاسم بن عمر نے اپنے باپ کی لاش کے پیٹ سے تلوار نکالی۔ سپہ سالار نے لاش قاسم کے گھر لے جانے کا انتظام کر دیا۔ عاصم عمر اپنی بیوی کو پشاور اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ یہ عورت اسی علاقے کی رہنے والی تھی۔ راجہ جے پال نے جب 977 عیسوی میں غزنی پر فوج کشی کی اور سلطان سبکت گین کے ہاتھوں شکست کھا کر بھاگا تھا تو بہت سی نوجوان لڑکیاں پیچھے رہ گئی تھیں۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جنہیں راجہ جے پال کی فوج کے بڑے بڑے افسروں نے آج کے پنجاب اور سرحد کے علاقوں سے اغوا کیا اور اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے گئے تھے۔ ان میں سے ایک کے ساتھ عاصم عمر نے شادی کر لی تھی۔ اس کے بطن سے قاسم پیدا ہوا تھا۔ وہ ان علاقوں کی زبان بول سکتی تھی جن پر راجہ جے پال کی حکومت قائم تھی۔ قاسم نے بھی ماں سے یہ زبان سیکھ لی تھی۔ عاصم عمر کی لاش گھر پہنچی تو قاسم کی ماں کی چیخیں نکل گئیں۔ باپ کی خون آلود تلوار قاسم کے ہاتھ میں تھی۔ ماں نے تلوار دیکھی تو اس کی چیخیں تھم گئیں۔ اس نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ یہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ آپ جیسی عورت اس کا ماتم کرے، قاسم نے کہا۔ اس نے اپنی تلوار سے اپنی جان لی ہے۔ قاسم نے تلوار پھینک دی اور بولا، ماں مجھے سچ بتاؤ، کیا میں اسی باپ کا بیٹا ہوں؟ آپ ہندو تو نہیں تھی؟ کیا میں نے غدار ماں باپ کے ہاتھوں میں پرورش پائی ہے؟ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔